اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی ایک بائیں پسلی سے پیدا کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ حوا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ زندہ سے پیدا کی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، دل میں ان کے لیے کشش محسوس ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے الہام سے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم ٹھہر جاؤ، ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں کس کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے حوا کو میرے لیے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا، حوا کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، ان کا مہر کیا ہے؟ ملائکہ نے کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھو، یہی مہر ہے۔ ابن جوزی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب صلاۃ الاحزان میں روایت کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کی قربت کا ارادہ کیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مہر طلب کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں حوا کو کیا چیز مہر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی سے فرمایا، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پر 20 بار درود شریف پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 بار درود شریف بھیجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو نعیم جنت مباح کی اور دونوں کو گندم کے درخت سے ممانعت فرمائی۔ جنت کے جس پھل کے کھانے سے منع فرمایا گیا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ملتی ہیں۔ وہاب نے کہا ہے کہ گندم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا دنیا میں رزق کیا ہے۔ گندم کا ہر ایک دانہ گائے کے گردہ کی مثل تھا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مسکہ سے زیادہ نرم تھا، اور دوسرے قول کے مطابق انگور کے درخت سے منع کیا گیا تھا، اور تیسرے قول کے مطابق تین کے درخت سے منع کیا گیا تھا۔